بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و صلات کے بعد آج اس کتاب کا 9واں باب ہمارے سامنے ہے اور اس باب کا عنوان ہے باب من تبرک بشجرۃ او حجر ونحوہما. بیان ہے ایسے شخص کا یا ان لوگوں کا جو کسی درخت سے برکت حاصل کرتے ہیں یا کسی پتھر سے یا ان جیسی دیگر چیزوں سے اس سے پہلے کہ ابواب میں جہاں سے مؤلف رحمہ اللہ نے شرکیہ اعمال کو بیان کرنا شروع کیا ہے، یہ تیسرا باب ہے اس سلسلے میں. اور ایک نقطہ، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب التوحید. اور بیان کیا ہو رہا ہے؟ ان اعمال کا بیان ہو رہا ہے جو شرک پر مبنی ہوں. کوئی بھی آدمی سوچ سکتا ہے کہ یہ مؤلف بڑے عجیب و غریب ہیں، نام تو رکھا ہے کتاب التوحید اور بیان کیا کر رہے ہیں؟ شرک بیان کر رہے ہیں. کیا فلسفہ ہے اس کے اندر؟ کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ وہ حکمت اس باب پر آپ آگے کی انشاءاللہ گفتگو پر غور کریں گے تو آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ توحید کو اگر بچانا ہے تو شرک کی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے. آپ اگر ان امور، ان معاملات، وہ اعمال جن کے اندر شرک ہوتا ہے، اگر ان کی جانکاری، ان کا علم نہیں حاصل کریں گے، کما حقہ ان کو نہیں سمجھیں گے، تو شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر آپ شرک کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں. اس کا قوی امکان ہوتا ہے. اور اگر شرک کے اندر آپ مبتلا ہو گئے تو باقی اعمال آپ کے یوں ہی برباد ہو جائیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دیگر اعمال، جو نیک اعمال آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بجا لاتے ہیں، ان کی حفاظت کرنے کے لیے آپ اپنے توحید کی حفاظت کریں. اور توحید کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ شرکیہ امور کو سمجھیں اور گہرائی کے ساتھ سمجھیں، تاکہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی توحید کو
محفوظ رکھ سکیں۔ باب اس چیز کا ہے یہاں پر کہ جو کسی درخت یا پتھر سے برکت حاصل کرے، حکم کیا ہے اس کا؟ تو وہ بندہ بھی مشرک شمار کیا جائے گا، کیونکہ کسی درخت کے اندر، کسی پتھر کے اندر تبرک حاصل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں تو آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تبرک کا مطلب یہی نا کہ ہم اس چیز سے تبرک حاصل کر رہے ہیں، یہ چیز ہم کو فائدہ پہنچائے گی، ہے نا؟ اب فائدہ اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔ یہ قاعدہ کلیہ اگر ہر جگہ ہم اپلائی کریں تو انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے اپنی توحید کی حفاظت کرنے میں۔ لیکن کہیں بھی اگر چوک گئے تھوڑی سی، اب دیکھیں برکت کا معاملہ کتنا عام ہے، کتنا عام ہے برکت کا معاملہ، حتیٰ کہ لوگ بعض شخصیات سے ارے حضرت سے برکت حاصل کرنا چاہیے، حضرت بہت مبارک ہیں، حضرت بہت ولی ہیں اللہ کے، اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں ویسے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ نے گویا کہ اللہ کی ذات سے فائدے کی امید کو چھوڑ کر اس اللہ کے بندے سے اس امید کو آپ نے منسوب کر لیا، تو یہاں پر گویا کہ آپ کی یہ فائدہ حاصل کرنے کی امید اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے منسوب ہو گئی۔ اور شرک کیا کسی اور چڑیے کا نام ہے؟ شرک کسی کا نام ہے جن کے بارے میں چاہے وہ جگہیں ہوں، چاہے وہ کوئی چیز ہو، چاہے کوئی شخصیت ہو، جن کے بارے میں تبرک حاصل کرنے کی بات ہماری شریعت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وارد نہیں ہے، بے دلیل، بے بنیاد، اپنی مرضی سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اپنے خواہشات میں پڑھ کر، یا کسی گمراہ کرنے والے عالم اور مولوی اور بناوٹی ولی کے چکر میں پڑھ کر آپ نے اپنا عقیدہ خراب کر لیا، سمجھ گئے؟ تو اس لیے یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ برکت حاصل کرنا یا برکت کی امید کرنا غیر اللہ سے، کسی درخت اور پتھر سے، یہ بھی شرک میں شمار ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ مؤلف کا طریقہ رہا ہے کہ وہ باب باندھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر کوئی آیت اس موضوع کے تعلق سے مفید ہے تو اسی باب کے عنوان پر اس کو عطف کر دیتے ہیں اس آیت کو۔ یہاں پر فرمایا باب من تبرک بشجرۃ او حجر ونحوها وقول اللہ تعالی، اور باب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا۔ کیا ہے وہ فرمان؟ افرأیتم اللات والعزی، یہ ایک آیت لیا مؤلف رحمہ اللہ نے، اس کی آیت کی تکمیل جو میں نے اور چند آیتیں پڑھی ہیں، ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى۔ یہ آیت اللہ رب العالمین نے توحید کے معاملے کو پورے قرآن میں پہلی بات اس طرح کی آیتیں بھری پڑی ہیں، یہاں بھی اس مضمون کو نہایت واضح بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ہمیں اور آپ کو اور اپنے بندوں کو غور کرنے کا، تدبر کرنے کی دعوت دی ہے۔ فرمایا افرأیتم، اے لوگو، اے میرے بندو، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے غور کیا، کیا تم نے تدبر کیا؟ کس کے بارے میں؟ لات اور عزیٰ کے بارے میں، لات اور عزیٰ کے بارے میں، ومناة الثالثة الأخرى، اور منات کے بارے میں، أَلَكُمْ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى۔ کیا کہتے تھے کفار مکہ؟ یہ ان
معبودوں کے بارے میں یا معبودان باطلہ کے بارے میں جو مؤنث ہیں ان کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی فلاں ہیں، اللہ کی فلاں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا۔ اللہ نے فرمایا تمہیں تو بیٹا چاہیے اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دیتے ہو تم۔ انسان وہ سبھی انسان، اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اللہ جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کس چیز کی خواہش ہوتی ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ بیان بھی فرمایا ہے کہ جب وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کہ جب کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کیا کرے، اس کو ذلت کے ساتھ باقی رکھے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے۔ یہ انسان کی حکایت اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی بیٹی کے سلسلے میں۔ فرمایا لوگوں انصاف کرو، اپنے لیے تو مذکر پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے مؤنث پسند کرتے ہو۔ تلک اذن قسمۃ ضیزہ، یہ بڑی ناانصافی والی تقسیم ہے، بڑی ناانصافی والی تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو وہ نام ہیں اپنے بتوں کے جو تم نے رکھ رکھے ہیں، تم نے یا تمہارے آباء و اجداد نے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں کوئی برہان، کوئی دلیل، کوئی سلطان نازل نہیں فرمایا، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے بنا رکھے ہیں۔ یتبعون الا الظن، یہ جن لوگوں نے ان معبودوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، ان باطل معبودوں کو، یتبعون الا الظن، وہ صرف گمان کر رہے ہیں اس کے پیچھے، ان کو ایسا لگ رہا ہے، ان کا یہ گمان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ چیزیں ان کے لیے کچھ نفع بخش ہو جائیں، کچھ ان کو فائدہ پہنچا دیں۔ وما تہوی الانفس، یا تو گمان کا پیچھا کرتے ہیں اور یا تو اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے ہدایت تو آ ہی گئی ہے، اب اس ہدایت کی پیروی کرنی چاہیے، اس ہدایت کو قبول کرنا چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، پہلے تمہارے پاس کوئی مشعل راہ نہیں تھی تو تم بھٹک رہے تھے، اب تو تمہارے پاس مشعل راہ آ گئی ہے، اب تو تم کو روشنی مل گئی ہے، اب تو تم کو سورج مل گیا ہے، اب تو تمہیں بھٹکنا نہیں چاہیے۔ اب دیکھیے افرأیتم اللات والعزیٰ، غور کیجئے آپ لوگ بھی، یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے، دعوت تدبر ہے اس آیت کے اندر۔ یہ لات کیا ہے؟ لات دیکھیے عمومی طور پر یہ تینوں جو ہے نا، یہ مکہ کے 360 میں سے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عمومی طور پر سمجھ لیجئے، مکہ کے 360 میں سے یہ صرف ان میں سے شمار نہیں بلکہ یہ ان میں سے چوٹی کے معبودان باطلہ میں سے ہیں، مشہور معبودوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کی حیثیت دیکھیے، اور واللہ آپ جتنا ہی غور کریں حق اتنا ہی کھلتا جائے گا، اور جو لوگ حق اور باطل کو گڈمٹ کرنا چاہتے ہیں بڑی آسانی سے آپ ان آیتوں کے ذریعے ان کے لیے حقیقت اور حق کو آشکارا کر سکتے ہیں، انہیں بھی دعوت تدبر دے کر کے۔ لات، یہ لات کون ہے؟ لات مکہ کے مشہور معبودوں میں سے ایک معبود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور فتح مکہ سے پہلے، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں یا اس بت کے بارے میں دو قول ہے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ ایک چکنا سا بڑا پتھر تھا، لوگوں نے اس پتھر کو اپنا معبود بنا لیا، اس کا نام یہ۔
دوسرا قول اور وہ زیادہ مشہور ہے، دوسرا قول اور وہ زیادہ مشہور ہے کہ یہ مکہ کے ایک نیک اور صالح آدمی کے نام پر بنایا گیا بت تھا، جو کہ بڑے نیکوکار تھے اور وہ کھانا پکا کر حاجیوں کو کھلایا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو بعد میں لوگوں نے گویا کہ ان کی تقدیس میں غلو کرتے ہوئے ان کو معبود ہی بنا ڈالا، سمجھ گئے؟ تو ان کا حال یہ ہو گیا۔ اب یہیں پر تھوڑا سا اگر ہم رک جاتے ہیں، اسی غور اور تدبر کا ایک حصہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں کہ آج ہمارے اپنے، ہم ابھی یہود کی بات نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے بھی عزیر کو اور ان کو اپنا معبود بنایا، عیسائیوں کی بات نہیں کرتے، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم کو اپنا معبود بنایا، دیگر قوموں کی بات نہیں کرتے کہ ان کے بارے میں ہم کو قرآن کے ذریعے کوئی پکی بات نہیں ہے کہ وہ نبی تھے یا کون تھے، لیکن بہرحال ہر قوم کے اندر اپنے اپنے صالح اور نیک لوگوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ یہاں اس جگہ یہ تو کن کا کام تھا؟ یہ لات کو کون لوگ مانتے تھے؟ کون لوگ ان کی پوجا کرتے تھے؟ مشرکین اور کفار مکہ نا۔ یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے کفر اور شرک کے بارے میں کسی کو شبہ ہے؟ اسی کو باطل کرنے کے لیے تو باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری نبی بھیج دیا۔ اب دوسرا قول جو لات کے بارے میں زیادہ مشہور ہے کہ یہ ایک نیک آدمی کے نام پر بنایا گیا بت ہے، جو حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، ستو پلایا کرتے تھے اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے بطور غلو ان کے حق میں ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ آج ہماری قوم، ہمارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہمارے بھائی، کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، دیگر نوافل پڑھنے والے لوگ جب قبر کے اندر مدفون اپنے دعوے کے مطابق اولیاء کو پکارتے ہیں، ان کے لیے مرغا ذبح کرتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، وہاں پر نظر و نیاز کرتے ہیں، طواف کرتے، چکر لگاتے، یا وہاں جا کر پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تو اس لات کے سجدہ کرنے والے اور اس قبر میں مدفون ولی کے سجدہ کرنے والوں میں آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ حقیقت میں کوئی فرق نہیں، صرف نام بدل لیا کہ وہ لوگ عبادت کرتے تھے اور ہم تبرک حاصل کرتے ہیں، ہم وسیلہ حاصل کرتے ہیں، بس فرق اتنا ہی ہے، فرق اتنا ہی ہے، ورنہ حقیقت میں یہ مکہ کے لوگ بھی لات و عزا کی عبادت کرتے تھے، اور آج ہماری قوم کے مشرک لوگ قبر کے اندر مدفون مزعوم ولیوں کی عبادت کرتے ہیں، نام بدل کر، اور نام بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نتیجے پہ اس کا کوئی فرق نہیں ہوتا، نتیجہ ایک ہی ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ نصیحت حاصل کرنے کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ بات دونوں میں بہت دوری ہے، واللہ سمجھنے میں کوئی بہت دوری نہیں ہے۔ خاص طور پر یہ لات کی مثال، یہ لات کی مثال، اور اس معنی میں کہ یہ ایک نیک آدمی کے نام پر ہے، تو جن کی عبادتیں آج ولی کے طور پر کی جاتی ہیں، یہ بھی ایک ولی تھے مکہ والوں کے نزدیک، اور آج بھی ہم اپنے اولیاء کی عبادت ہی کرتے ہیں وسیلہ سمجھ کر،
اور وسیلے کے بعد بھی، اس سے پہلے درس میں گزر چکی ہے، مکہ والے خود بھی کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی حقیقت میں اس لیے عبادت نہیں کرتے ہیں کہ یہی ہم حقیقت میں ہمارے معبود ہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ ہمارے حقیقی معبود کے قریب کر دیں گے ہم کو۔ بالکل وسیلے کا معنی ہے۔ ان کو سفارشی مانتے تھے، ہم بھی اپنے ولیوں کو اپنا سفارشی مانتے ہیں، اور ان کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ مانتے تھے، ہم بھی وہی ذریعہ مانتے ہیں۔ تو ہمارے عمل میں اور ان کے عمل میں کیا فرق رہ گیا کہ ہم مسلمان کے مسلمان باقی رہ جائیں، مومن کے مومن کہلائیں، اور وہ کافر اور مشرک کہلائیں؟ تو اس لیے غور کرنا چاہیے۔ عزا یہ بھی مکہ والوں کے معبودوں میں سے ایک مشہور، کافی مشہور صنم کا بت کا نام تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر، جہاں بہت سارے معبودوں کو جو حرم کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر اور آس پاس رکھے گئے تھے، جو تھوڑے دور دراز کے علاقے میں تھے، ان کے پاس بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستوں کو بھیج کر ان کو بھی نیست و نابود کرایا، اور یہاں عزا کو بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر قتل کیا، اور اس مندر کو یا اس عبادت خانے کو انہوں نے ڈھا دیا۔ یہی وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، احد میں آپ کو سب کو معلوم ہے کہ جیتی ہوئی بازی ہار میں تبدیل ہو گئی تھی تھوڑی سی مسلمانوں کی چوک سے۔ اس وقت ابو سفیان نے اپنے اسی معبود کا نام لے کر بطور فخر کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا معبود ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ اس ابو سفیان کی اس بات کا جواب دو، لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے لیے ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز ہے، سرپرست ہے، اور تمہارے لیے کوئی مولا نہیں ہے۔ منات جو تیسرے بت کا جو ذکر ہوا ہے، یہ بھی مدینہ سے قریب اس بت کا جائے وقوع تھا، اور عرب کے کچھ قبائل اس کی تقدیس زیادہ کرتے تھے، اور باقی تو اس کو یعنی معبود کی طرح مانتے تھے۔ کچھ لوگ اس کی زیادہ تقدیس کرتے تھے، باقاعدہ جب حج عمرہ کے لیے جاتے تھے، کفار بھی حج عمرہ کرتے تھے نا، تو یہاں پر آ کر منات کے پاس سے احرام باندھ کر جاتے تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تو اس بت کو بھی اور اس بت خانے کو بھی منہدم کروایا، جس طرح اور دیگر بتوں کو توڑا تھا۔ یہاں اس آیت کریمہ سے عمومی طور پر آپ مؤلف رحمہ اللہ کا جو مقصد ہے وہ افرأیتم اللات والعزی، اور اب باب کے ٹائٹل کو جوڑنا ہے، باب من تبرک بشجرۃ او حجر۔ بتوں کو عام طور پر کس چیز سے بنایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کسی کے نام پہ بنتے، کسی نیک آدمی کے نام پہ بنتے یا جو بھی ہے، لیکن عام طور پر کس سے بنے ہوئے ہوتے؟ پتھر سے ہی بنے ہوئے ہوتے۔ یا آج کل تھوڑا بہت سی چیزوں میں ترقی ہو گئی تو اس میں جپس وپس سے بھی بنا دیتے ہیں، ابھی ٹیمپریری جو ہے کچھ لکڑی سے بھی بنا دیتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے کتنا حکیمانہ باب باندھا ہے یہاں پر کہ یہ ساری چیزیں ان کی حقیقت ایک ہی ہے، دیکھنے میں الگ الگ، کوئی لکڑی ہو، کوئی بت ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی جپس ہو، کوئی کیا چیز ہو، لیکن سب ایک ہی ہے۔ اور وہ قبر کے اندر مدفون
مزعوم ولی بھی ایک پتھر اور بت سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہے. کیوں؟ یہاں ایک پتھر رکھ دیجئے اور جب تک آپ اس کو دھکا دے کر ادھر سے ادھر نہیں کرنے وہ خود سے نہیں ہو پائے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک میت جب وہ مر جاتا ہے تو وہ خود سے ادھر ادھر ہو سکتا؟ تو اس پتھر میں اور اس مرے ہوئے شخص میں طاقت کے اعتبار سے کوئی فرق ہے؟ اس میں بھی کوئی طاقت نہیں اور اس میں بھی کوئی طاقت نہیں. اب اگر وہ پتھر کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, تو یہ میت بھی مرنے کے بعد کسی کو کچھ نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور کتنا لوگوں نے دعوت تدبر دیا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی طاقت ہوتی, بتوں کے بارے میں تو ہم یہ بات سمجھ جاتے ہیں, لیکن مردوں کے بارے میں کیوں یہ بات نہیں سمجھ پاتے, ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اگر اس کے اندر طاقت ہوتی تو کم از کم اتنا تو اپنا کام کر لیتا کہ خود سے نہا دھو کے قبرستان چلا جاتا. کسی میت کو دیکھا گیا ہے کہ اپنا کام خود کر لیا اس نے؟ آپ اس کو لے جا کر نہلا کر دھلا کر کپڑے کفن دے کر اس کو کندھے پر لاد کر لے جاتے ہیں, قبر میں ڈال دیتے ہیں, مٹی ڈال دیتے ہیں. مٹی ڈالنے کے بعد وہ ولی بن جاتا ہے اور وہ آپ کے کام آنے لگتا ہے. عجیب کہانی ہے, غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائی. اور یہ اس صورت میں جبکہ وہ واقعی نیک انسان ہو, جبکہ وہ واقعی نیک انسان ہو, ولی بننے کے لائق ہو. ولی کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بڑی شرط ہے کہ ولی بننے والا توحید والا آدمی ہو, مومن آدمی ہو. مشرک آدمی, منافق آدمی ولی نہیں بن سکتا, یہ نوٹ کر لیں. تو یہ وہ اس کے بارے میں ہے. قطع نظر اس کے کہ آج کل جو مزارات پھیلے ہوئے ہیں ان کی اپنی کہانیاں الگ الگ ہیں. وہ دروازہ کھولوں گا تو یہ درس اسی میں چلا جائے گا کہ کس قبر والے کی یا کس مزار کی حقیقت کیا ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے. اس میں کتا ہے یا بلی ہے یا کون ہے, یا کوئی نیک انسان ہے, کون ہے. اور یہ واللہ بیان کرنے کا دل نہیں کہتا ہے, لیکن یہ نہ سوچیں کہ یہ ہماری بات کسی کی سنی سنائی بات ہے. ابھی ہماری یہ ڈرائیور اور جو کھانا پکاتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے, عبد الواحد بھائی کی آنکھوں دیکھا حال انہوں نے بیان کیا کہ ایک وہ انسان جس کو نہ اپنے کھانے کا شعور, نہ پینے کا شعور, نہ پہننے کا شعور, جب وہ مر اور گٹر کے کنارے مر کے پڑا ہوا تھا, جن کو پیسہ کمانا تھا انہوں نے فوری طور پر اس کی تجہیز تکفین ہی نہیں بلکہ اس کے لیے جہاں پر دفن کیا, وہ جہاں پہ دفن کیا وہاں بھی گندے پانی کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا تھا. آخر میں اسی طرح اسی میں ڈال کر کے اوپر سے خوبصورت مزار بنا دیا, اور ادھر مزار بنایا ادھر کمائی شروع ہو گئی. یہ آنکھوں دیکھا حال کی بات بتا رہا ہوں میں, اور یعنی سند عالی ہے. عبد الواحد بھائی موجود ہیں, اگر کہیں کسی دن یہاں لا کے بٹھا دوں گا تو بیان کر دیں گے. جی بمبئی کی بات, جی بمبئی کی بات. اب بتائیے کہ ہمارے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین نے جن کو اتنی عزت دی کہ انسان بنایا, قرآن جیسی کتاب ہدایت نازل فرمائی, رحمت للعالمین جیسا رسول اور نبی عطا فرمایا, یہ امت اس حد تک گر جائے, اور گرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ہی موحد کہے اور سچا نبی کا امتی کہے,
مومن کہے اور ہم جیسے مساکین کو جو توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں ان کو گستاخ رسول کہے، ان کو الٹا تکفیر اور اس طرح کے طعنے دیں، کہاں زیب دیتا ہے؟ لیکن تلخ حقیقت یہی ہے کہ زمینی حقیقت بالکل جیسا میں نے بیان کیا اسی طرح ہے. لیکن اللہ رحم فرمائے، اپنی توفیق عطا فرمائے، ہم سب مسلمانوں کو اپنا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے باوجود، ان تمام باتوں کے باوجود، ابھی یہ کتاب التوحید میں پڑھا رہا ہوں نا، بہت سارے لوگ سمجھیں گے یہ مولوی صاحب یہ کیا ہے، ان کو اور کچھ نہیں ملتا دین کی، اور کوئی بات معلوم ہی نہیں ہے شاید ان کو، اس لیے یہی رٹ لگا ہے اللہ کی توحید 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 توحید. اور مذاق نہیں کہیں، الحمدللہ آپ لوگ یہاں اتنے دن سے آ رہے ہیں، کسی نے ہمارے توحید کے موضوع پر اعتراض نہیں کیا، لیکن میرے ساتھ، وہ بھی میں اپنی بات کر رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں، ایک جگہ میں درس دے رہا تھا، توحید پر ہی گفتگو ہو رہی تھی، باقاعدہ سننے والوں میں سے ایک بندہ اعتراض کر کے کہا مولوی صاحب کیا آپ لوگ صرف توحید کی بات کرتے ہیں؟ ہم اتنے لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے آپ کو کوئی مشرک نظر آ رہا ہے؟ ہم لوگ شرک کرتے ہیں کہ آپ ہم کو توحید کا درس دے رہے ہیں؟ ہم لوگ تو سب مسلمان ہیں، اور یہی سب کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ تو سب مسلمان ہیں، ہم کو توحید کا درس دینے کی کیا ضرورت ہے؟ توحید کا درس دینا جاؤ کافروں کو دو. میں نے کہا میرے بھائی صرف مثال دیا، وہ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں نے کہا ہمیں جو ہمارے سامنے یہ پرنور چہرے نظر آ رہے ہیں ان میں سے میں کسی کو مشرک نہیں دیکھتا ہوں، اور اگر ہوں گے بھی تو ان کے اللہ کے درمیان وہ معاملہ ہوگا ہمیں نہیں معلوم. لیکن میں توحید کا درس اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ اپنی توحید کی حفاظت کر سکیں اور اپنے پیچھے کے لوگوں کو توحید کی دعوت دے سکیں. اور توحید کے درس کی ضرورت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس دنیا کا، اس سرزمین پر بسنے والا ہر انسان، آخری انسان تک توحید والا نہ بن جائے. ایک انسان بھی اگر اس دھرتی پر، اس زمین پر مشرک بچے گا تو توحید کے درس کی ضرورت رہے گی. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات میں نے کہا آپ سروے کرو تب کہو کہ توحید کے درس کی ضرورت نہیں. 10 سال پہلے واپس چلے جاؤ اور دیکھو اس دنیا کے منظرنامے پر جتنے شرک کے اڈے تھے 10 سال پہلے، ان شرک کے اڈوں میں سے کوئی اڈا بند ہوا ہے؟ اگر بند نہیں ہوا تو اس کے بعد دوسرا نمبر دیکھو کہ شرک کے کتنے اڈے نئے کھلے ہیں. اگر پرانا کوئی اڈا شرک اور کفر کا بند نہیں ہوا بلکہ نئے اڈے کھلے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ کہ توحید کے درس کی ضرورت بدستور باقی نہیں ہے بلکہ اس کی ضرورت بڑھ گئی ہے. کیونکہ اس کے بغیر کسی بھی انسان کے اس دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونے کا تصور نہیں کر سکتے. شرک پر مرنے والا انسان، کفر پر مرنے والا انسان کتنا بھی نیکیاں لے کر اللہ کے پاس جائے لیکن وہ ساری کی ساری نیکیاں ہباء منصورہ ہو جائیں گی. آندھی میں راکھ کس طرح اڑتی ہے، آپ کے وہ نیک اعمال آندھی کی راکھ کی طرح اڑ جائیں گے اگر آپ کے پاس توحید کی دولت نہیں ہوگی، اگر آپ کے عمل میں شرک داخل ہوگا تو اس لیے اس طرح کا درس، اس طرح کا لیکچر دینا، منعقد کرنا، دروس کے اندر ان کو شامل کرنا ضروری ہے اور ازحد ضروری ہے. اس کی وجہ
اس کی وجہ آگے اس درس میں جو مؤلف رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی وہ بھی سبحان اللہ مؤلف رحمہ. اور جو عالم مخلص ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی توفیق بھی اسے حاصل ہوتی ہے. یہ اس عالم کی اپنی کوئی کارکردگی اتنی نہیں ہوتی جتنا اللہ کی توفیق کار فرما ہوتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے علماء بہت گزرے ہیں لیکن بہت کم علماء ایسے ہیں جن کی تالیفات سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں. لائبریری کی زینت بہت سی کتابیں ہیں بنی ہوئی ہیں لیکن لوگوں کے فائدہ اٹھانے کی آپ حدیث کی کتابوں میں بھی دیکھ ڈالیں چند کتابیں, عقیدے کی کتابوں میں بھی دیکھ ڈالیں چند کتابیں وہ ہیں جن سے لوگ جب سے وہ کتابیں لکھی گئیں اس وقت سے لے کر اور ابھی تک فائدہ ان سے اٹھایا جا رہا ہے. مؤلف رحمہ اللہ نے اس کے بعد ایک حدیث بیان کی ہے. ابو واقد لیثی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین ونحن اس جملے پر غور کرنا ہے, میں ترجمہ بھی کروں گا انشاءاللہ. ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلت والذي نفسي بيده قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من قبلكم رواہ الترمذی وصححہ. فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے اور یہ واقعہ ہے فتح مکہ ہونے کے بعد, فتح مکہ کے فوری بعد کا واقعہ ہے. شوال کا مہینہ ہے, رمضان میں فتح مکہ ہوا اور شوال میں غزوہ حنین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ جب گئے تھے تو کتنی فوج تھی آپ کے ساتھ؟ جی 10,000 کی فوج تھی. اور حنین کے لیے جب نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے ساتھ کتنی فوج تھی؟ جی کم تھی اس سے یا زیادہ؟ جی تقریباً وہی تھی 3,000. جی اور جی جزاک اللہ خیر 12,000 کی فوج تھی آپ کے ساتھ. اور میں اس سوال سے ایک مقصد تک پہنچنا چاہ رہا تھا, وہ یہ کہ مکہ میں اس وقت تو اگر مخلص مسلمان رہے ہوں گے تو ڈھکے چھپے یکا دکا رہے ہوں گے, باقی سب کافر تھے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 فوج لے کر آئے تو باقی یہ جب حنین میں نکلے تو 15 دن کے بعد 2,000 اور یہ کہاں سے آئے؟ جی مکہ سے, جو کہ نئے مسلمان ہوئے تھے, جو کہ فتح مکہ کے بعد نئے مسلمان ہوئے تھے. یہی بات یہ راوی حدیث کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ, ہم لوگوں کا زمانہ کفر سے بہت قریب تھا. یعنی دوسری زبان میں نئے مسلمان ہوئے تھے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی ہم لوگ نئے مسلمان تھے, اسلام کو
حقیقی طور پر اور باریکی کے ساتھ ہم نے سمجھا نہیں تھا. توحید ہمارے دلوں کے اندر راسخ نہیں ہوئی تھی. جو بات ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ توحید کی حفاظت کے لیے ضروری ہے توحید کے ضد والی باتوں کو سمجھنا تاکہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. یہی صحابی خود بیان کر رہے ہیں کہ آگے جو واقعہ ہونے جا رہا ہے اس کا ریزن کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے کہ ہم لوگ نئے تھے, اسلام میں نئے داخل ہوئے تھے. پرانے صحابہ کرام جنہوں نے توحید کو سمجھ لیا تھا یہ واقعہ ان کے ساتھ نہیں پیش آیا تھا, وہ تو توحید کو سمجھ رہے تھے اچھی طرح. یہ ہم جو نئے 2000 شامل ہوئے تھے آپ کے ساتھ نا, یہ انہی لوگوں کا معاملہ تھا. کیا کہتے ہیں وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ, مشرکوں کے لیے زمانے یعنی کفار مکہ کے لیے ایک بیری کا درخت تھا, پیڑ تھا, جس سے یعکفون عندہا, لوگ برکت کے لیے یا تعبد کی نیت سے وہاں پر کھڑے ہوتے تھے. آپ کو معلوم ہے نا اعتکاف کرنا, مسجد میں جب کوئی بندہ رک کر ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کو اعتکاف کہتے ہیں. یہاں مراد یہی ہے یعکفون عندہا, وہاں پر لوگ ٹھہرتے تھے. ٹھیک ہے, آج کل بہت سارے لوگ اجتماعات میں کسی کے لیے سوگ اور کچھ ظاہر کرنا ہوتا ہے تو بولتے 5 سیکنڈ کے لیے سب خاموش رہیں گے, ہے نا. یہ انہی سب چیزوں کا ایک سلسلہ ہے. تو بہرحال کہتے ہیں وَيَنُوقُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ, اور اس بیری کے درخت سے اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے. یہ کن کا کام تھا؟ مشرکین مکہ کا کام تھا کہ اس درخت میں وہ برکت سمجھتے تھے. مؤلف نے کیا باب باندھا ہے کہ من تبرک بشجرہ, ہے نا. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, یہاں پر اس درخت کے پاس برکت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور اپنا ہتھیار اس میں لٹکا دیتے تھے کہ لٹکا دیں گے تو گویا کہ اس ہتھیار کے اندر کچھ ایکسٹرا پاور آ جائے گا, ہے نا. اور پھر اس ہتھیار سے ہم جب لڑائی کریں گے تو ہم کو ہزیمت نہیں ہوگی, شکست نہیں ہوگی, ہم جیتیں گے. اس کا نام کیا تھا؟ نام رکھا تھا ان لوگوں نے ذات و انواط, یعنی اسلحہ لٹکانے والا درخت. فمررنا بسدرتن, یہ ان کا واقعہ بیان کیا. اس کے بعد اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی گزرتے چلتے ایک بیری کے درخت کے پاس آئے تو ہم نے بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اجعل لنا ذات انواط, ہمارے لیے بھی ایک اس بیری کے درخت کو گویا کہ اسلحہ لٹکانے والا بنا دیجئے, جیسے کہ کافروں کے لیے, مشرکوں کے لیے ایک ذات انواط ہے, ایک درخت ہے جس پر وہ اپنا اسلحہ لٹکاتے ہیں برکت کے لیے اور قوت حاصل کرتے ہیں اس سے. یہ بعد والا واقعہ کس کا ہے؟ یہ مسلمانوں کا ہے نا, اور پہلا والا کس کا ہے؟ کافروں کا ہے, مشرکوں کا ہے. دونوں میں کوئی فرق ہے؟ یہ مسلمان ہیں, اور مسلمان کیسے؟ مسلمان بھی کیسے؟ صحابی رسول ہیں, ہے نا, صحابی رسول ہیں, صحابہ کرام ہیں. بھئی مسلمان ہو کے کلمہ پڑھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں, صحابی ہیں نا. لیکن پھر بھی اپنے رسول سے کیا طلب کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک درخت بنا دیجئے جیسا کہ مشرکوں کے لیے ایک درخت ہے, وہ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں, ہم اس سے برکت حاصل کریں گے. کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ روش وہی, طریقہ وہی, حکم وہی. اگر وہی حکم نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیار سے کہہ دیتے, جیسے ان کے پیارے صحابہ نے طلب کیا تھا کہ کوئی بات نہیں, جاؤ لٹکا دو, برکت ملے گی تم کو. درخت ہی تو ہے, لٹکانے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں نا, ارے اس سے اتنے سے کیا فرق پڑتا ہے. جیسے وہ بنو اسرائیل کے جو 2 شخص تھے, وہ مکھی مار کے ایک نے چڑھا دیا, کہا رہے بھائی مکھی مار کے چڑھانے میں کیا فرق پڑتا ہے, اس سے کیا ہوگا, لیکن جہنم مل گئی, اس کو مل گیا.
اچھا وجہ کیا ہے؟ یہاں پر ہم اس نقطے پر آ رہے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ درس دینا بہت ضروری ہے، سمجھانا بہت ضروری ہے۔ یہ صحابہ کرام ہیں اور ان کی نیت میں بھی کوئی فطور نہیں ہے۔ نیت کیا ہے کہ ہم تو اب مسلمان ہو گئے ہیں، اب مسلمان کی فوج میں شامل ہو کر کافروں سے ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں نا، ہمیں طاقت کی ضرورت ہے۔ تو یہ لوگ اس درخت سے طاقت حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اس طاقت کی کمی ہے، تو چلو ہم بھی ایسا کوئی انتظام کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ بھی طاقت ہو جائے تاکہ ہماری لڑائی ٹکر کی ہو اور فتح ہم کو حاصل ہو۔ لیکن وہی کمی ہے کہ توحید کو انہوں نے ابھی سمجھا نہیں ہے کہ توحید کیا چیز ہے۔ توحید کو انہوں نے ابھی سمجھا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ غلطی کر بیٹھے اور یہ کفریہ کام کر بیٹھے اور یہ شرک کا ارتکاب کر بیٹھے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اس کا استدراک اور تدارک نہ کیا ہوتا تو کیا فرمایا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اللہ اکبر، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت حسنہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کو جب بھی کوئی تعجب کی بات، کوئی حیرت کی بات ہوتی تو آپ یا تو اللہ کی پاکی بیان کرتے اور یا تو کبریائی بیان فرماتے، اللہ اکبر فرماتے یا سبحان اللہ فرماتے، اس طرح کا جملہ فرماتے۔ فرمایا انہا السنن، یہ تو پچھلے قوموں کا طریقہ ہے، اور تم، آخری جملہ، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، اے میری امت کے لوگوں، اگر اپنے دین کا علم جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں حاصل کرو گے تو دانستہ یا نادانستہ پچھلی قوموں کی طریقوں پر تم چلو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ، ان کے قدم پہ قدم رکھ کر چلو گے، ان کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہی بات کہی جو بات بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ کیا کہی تھی؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے یہ صحابہ کرام تھے، کون لوگ تھے یہ؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بھاگے تھے، اللہ نے کتنا بڑا معجزہ رونما فرمایا کہ اسی دریائے نیل سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ نکل گئے، اور جب موسیٰ اور فرعون کی فوج نے اس دریا کے اندر جمپ لگائی، کود پڑے، تو اللہ نے ان کو ڈبو کے ہلاک و برباد کر دیا۔ اتنا بڑا معجزہ ابھی اپنے سامنے دیکھا ہے ان لوگوں نے۔ وہاں سے چلے موسیٰ علیہ السلام لے کر جا رہے اپنے قوم کو، راستے میں دیکھا مشرک قوم کے لوگ اپنے کسی بت کی پوجا کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی آپ ایک ایسے ہی معبود بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ایک معبود ہے، تاکہ ہم اس کی پوجا کریں، اس کی عبادت کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو، تم نادان قوم ہو، یعنی تم کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ بت اور اللہ میں فرق کیا ہے، یہ فرق لازمی سمجھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کا پرچم لے کر مبعوث ہی فرمائے گئے تھے، توحید کا پرچم لے کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے تھے، توحید کا پرچم لے کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیا کرتے تھے، اور اس پرچم کے تلے شرک کی اجازت مانگی جا رہی ہے۔
موسیٰ علیہ السلام فرعون جیسے جابر بادشاہ سے ٹکر لیا توحید کی دعوت کے لیے، ان کی قوم کے لوگ ان سے شرک کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے یا نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا کہ تم جاہل قوم ہو، نادان قوم ہو۔ فرمایا قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، اے میری قوم کے لوگوں، ہم تمہارے لیے معبود لے کر آئیں جبکہ حقیقی معبود نے تم کو اس پورے عالم میں سب سے افضل قوم بنا دیا تم کو۔ اپنے یہودی اپنے زمانے کے سب سے اشرف قوم کے تو اللہ نے تم کو توحید کی دولت سے نوازا، تمہارے پاس موسیٰ جیسے نبی آئے اور تمہیں اپنے شرک کی اجازت کی پڑی ہے۔ انکم قوم تجہلون۔ اور بھی آیتیں یعنی کہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ باطل کام ہے، یہ غلط کام ہے، ان کے یہ اعمال برباد ہونے والے ہیں، اور پھر نصیحت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں نبیوں کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ کیا ایک ہی کیٹیگری کا نہیں ہے؟ ایک ہی کوالٹی نہیں ہے دونوں کی؟ اچھا، ایک میں وہاں پر اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اور ایک میں کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ دونوں میں صرف الفاظ کا فرق ہے، ایک میں معبود کہا گیا باقاعدہ اور ایک میں ذات انوات کہا گیا، نام الگ ہے لیکن مقصد کیا ہے؟ مشرکین وہاں پر اپنے تلوار لٹکا کر قوت حاصل کرتے تھے، اور یہاں پر عبادت کی بات کی گئی ہے۔ دونوں معاملہ ایک ہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور خلاصہ یہی ہے میرے بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جب تجہلون کا لفظ کہا تو دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا کہ یہ تمہارا مطالبہ جو ہے وہ تمہارے توحید میں کمی تو حقیقت میں ہے ہی، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ تم نادان ہو، تم نے ابھی توحید کو ٹھیک سے سمجھا نہیں، شرک کو پہچانا نہیں، ٹھیک سے شرک کو ٹھیک سے پہچانا نہیں، اس لیے تم شرک کی اجازت مانگ رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیش آنے والے واقعے کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے مشابہت دی نا، کہ وہ دونوں ایک ہی بات ہے، یعنی گویا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے باطل معبود کا مطالبہ کیا تھا، تو تمہارا بھی یہ مطالبہ ایک باطل معبود کے مطالبے جیسا ہے، سیم بات ہے۔ اور بھی ایک یہ جو تشبہ والا مسئلہ ہے میرے بھائی، یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ بہت ساری برائیاں مسلمانوں میں، موحدوں میں، مومنوں میں در آتی ہیں لاشعوری اور علم نہ ہونے کی وجہ سے غیر مسلم قوموں سے، اور اس کو ہم بہت واضح اپنے ہند و پاک میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہمارے اندر جو پائی جا رہی ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں؟ غیر مسلموں سے آئی ہیں۔ جیسے کہ یہاں یہ دونوں واقعے میں صاف صاف ہے، یہ زمانے جاہلیت کی روش تھی ان کی، ہے نا، کہ اس طرح غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب اسلام میں آ گئے، مسلمان بن گئے،
چاہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہوں، چاہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں، تو اپنے دماغ میں بیٹھے ہوئے اس پرانے تصور کے تقاضے کے مطابق اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کی اجازت دے دیجیے۔ بس اتنا دیکھیں، جب نبی کے ساتھ جو قوم اس وقت رہتی ہے، اپنے نبی کی صحبت کے لیے اللہ جن کو چنتا ہے، اللہ کی بڑی حکمت ہوتی ہے، تو بڑے مؤدب ہوتے ہیں اپنے نبی کے ساتھ۔ کم سے کم یہاں یہ ادب تو پایا جاتا ہے کہ انہوں نے دیکھتے ہی منمانی شروع نہیں کر دی۔ ہمارے لوگ ہوتے تو کیا، اجازت نہیں لیتے، وہ پہنچ کے فوراً تبرک حاصل کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں لوگ کر رہے ہیں نا ایسا، اس لیے کرنا چاہیے، تبرک میں کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کم سے کم اپنے نبی کو، اپنے پیشوا کو، ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کہ آپ اجازت دے دیجئے تب ہم کریں۔ تو پھر اس ادب کا فائدہ ان کو ملا کہ ان کو پھر تنبیہ کی گئی، ان کو تعلیم دی گئی، ان کو بتایا گیا۔ ہمارے اپنی قوم کے اندر کتنی بات جو جس کے سمجھ میں آتا ہے اس کو دین سمجھ کر ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں تو ہم بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے یہ شکایت کی کہ مولوی صاحب جب ہم اس کو سمجھاتے ہیں تو وہ میری بات نہیں سنتا، الٹا ہم کو سمجھاتا ہے، وہ تو الٹا ہم کو سمجھاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ یعنی بہت بڑا مسئلہ ہے، تشبہ بالکفار۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کے بارے میں، اپنی امت کے بارے میں، یہ ایک طرح سے معجزہ ہے، آپ کا پیشین گوئی ہے آپ کی، اور جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسا ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ مکہ والے، آپ کو معلوم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نبی اور رسول بنا کر مکہ بھیجے گئے تھے، اور رسول تو بیٹھا نہیں رہتا، دعوت کا کام کرتا ہے۔ تو مکہ میں سارے لوگ تو مومن تھے، پھر یہ 360 بت کہاں سے پیدا ہو گئے؟ یہ بھی کہتے ہیں عمرو ابن لحی، رحیق المختوم میں آپ پڑھیں گے، عمرو ابن لحی نام کا ایک شخص مکہ تک کا تھا، وہ شام یا کہاں کے علاقے میں گیا تو وہاں اس نے بھی بالکل انہی لوگوں کی طرح، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے گئے ہوئے کچھ وقت گزر چکا تھا، ان کی تعلیمات گویا کہ ان لوگوں نے کافی بھلا دیا تھا، تو گئے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنا بت بنا کر اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان کو بڑا اچھا لگا، تو کہا چلو ٹھیک ہے، امپورٹ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شرک کو اس شخص نے حجاز میں امپورٹ کیا، وہاں سے ایک بت اٹھا لایا اور کہا لو اس کی، وہاں کے لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، تم بھی کرو، اور شروع ہو گیا پھر 1 2 3 اور پھر 360۔ تو پتہ چلا نا کہ ہم غیر قوم سے بہت ساری چیزیں امپورٹ کر لیتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ چیز ہمارے لیے غلط ہے، آج امپورٹ اور ایکسپورٹ کا معاملہ ہے، یعنی حکومتیں چیزوں پر پابندیاں لگاتی ہیں کہ نہیں یہ چیز ہماری قوم کے لیے، یہ چیز ہمارے فلاں کے لیے نقصان دہ ہے، یہ چیز امپورٹ نہیں ہونا۔ اگر لوگوں کو اس ٹائم بھی پتہ لگے کہ ہمارے لیے بھائی یہ فائدہ مند چیز نہیں ہے، نقصان دہ چیز ہے، ہمارے ایمان کو ختم کرنے والی چیز ہے، تو لے کر آتے نہیں، لیکن ان کو یہ تو اچھی چیز ہے بھائی، یہ تو اچھا فیشن ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہم دانستہ یا نادانستہ امپورٹ کر لیتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور اسی لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس شخص نے کسی قوم کی تشبہ اختیار کی، ان کی مشابہت اختیار کیا، تو وہ انہی میں سے ہو گیا۔ اب اگر آپ مشرکوں کا دیکھا دیکھی شرک کرنے لگ جائیں تو انہی میں سے نہیں ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے، آپ چاہو یا نہ چاہو، آپ قبول کرو یا قبول نہ کرو، آپ ہو گئے۔ یہی معاملہ ہے نا کہ ہم کیے جا رہے اور قبول نہیں کر رہے، ہم مسلمان کے مسلمان بنے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت کیے جا رہے، پتہ ہی نہیں ہم کو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے
کہ جو کوئی بندہ کسی شجر، حجر، مٹی، لکڑی، جپس، کسی بھی چیز کی بنی ہوئی کسی چیز سے برکت حاصل کرتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ دو بات میں یہاں عرض کر دوں، ایک تو تبرک کے حوالے سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت حاصل کرنا ثابت ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ یہ برکت اللہ نے رکھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد مبارک کے اندر۔ اس لیے کہتے ہیں آپ کے جسم سے اور آپ کے جسم سے الگ ہونے والی چیزیں، جیسے آپ کا پسینہ ہے، آپ کے وضو کا پانی لوگ لے کر برکت حاصل کرتے تھے، سمجھ گئے؟ تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ اب کہاں سے ہیں؟ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے رسول تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت دی ہے، اور یہ ہمارے لیے شرعی مستند ہے، شرعی دلیل ہے۔ ہاں، آپ کو چھوڑ کر آپ کے بعد جانتے ہیں سب سے افضل ذات، سب سے افضل شخصیت کس کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس طرح کا تبرک حاصل کرنا جائز نہیں ہے اور نہ کسی نے حاصل کیا۔ وہی صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت حاصل کرتے تھے، ابو بکر کی ذات سے کسی نے، عمر کی ذات سے، عثمان سے، علی سے، عشرہ مبشرہ سے کسی نے کوئی برکت حاصل نہیں کی۔ تو یہاں یہ بات الگ ہو گئی، مستثنا ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ برکت ڈالتا کون ہے؟ کسی چیز میں جو برکت کی بات ہے کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ اب چاہے وہ کوئی جگہ ہو، چاہے کوئی وقت ہو، چاہے کوئی شخصیت ہو، برکت دینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ جس چیز میں اللہ نے برکت دے دی اور اس کی بات ہم تک پہنچا دی تو وہ ہمارے لیے مبارک ہو گئی، جیسے رمضان کا مہینہ، جیسے حرمین شریفین، کعبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تو ان کے اندر برکت ڈالنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس لیے ان چیزوں سے برکت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جن کے بارے میں ہمیں کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، من مانی ان کو بنا لینا مبارک یا متبرک، تو یہ دین کے اندر دخل اندازی کرنے کے برابر ہے۔ دوسری چیز، ایک اور مسئلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کا تعلق بھی ہمارے ایمان سے ہے۔ ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں، یہ اسباب کی دنیا ہے نا، یہ اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت سے بنایا ہی اسی طرح، اسباب کی دنیا ہے۔ ہمیں پیاس لگتی ہے تو یہ ہم پانی پیتے ہیں تو ہماری پیاس بجھ جاتی ہے نا۔ اس پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے، اس لیے اس پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے۔ اب اللہ نے اس پانی کے اندر پیاس بجھانے کی جو صلاحیت رکھی ہے، وہ جس وقت چاہے اور جس کے حق میں چاہے وہ صلاحیت کھینچ بھی سکتا ہے یا نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ کھانا کھاتے ہیں تو کیا ان کو بدن کو فائدہ ملتا ہے؟ یہ سب جانتے ہیں، 99 بلکہ یہ کہیے 1000 میں 999 کو کھانا کھاتے ہیں تو بھوک مٹتی ہے اور خون پیدا ہوتا ہے، طاقت بنتی ہے، ہماری زندگی چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کھا رہے ہیں تو بھی نہیں لگ رہا ہے نا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا شکایت، ارے ہم کھاتے ہیں پھر بھی بدن میں لگتا نہیں، کہاں چلا گیا وہ؟ یہ وہی اللہ ہے جس نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی تھی، ابھی جس بندے کے لیے چاہا اللہ نے اس صلاحیت کو کھینچ لیا۔ ہم دوائیاں کھاتے ہیں نا، کوئی نہیں کہتا بھئی ٹھیک ہے اس کے اندر اپنے آپ میں کوئی طاقت نہیں ہے اس لیے اس کو مت پیو، نہیں، اس کو پینے کا حکم اللہ نے ہم کو دیا ہے، یا یہ کہیے اجازت دی ہے، اور دنیا والوں کے سامنے یہ تجربہ
یہ مشاہدہ ہے کہ پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھ جاتی ہے اور اس سے بدن کو فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے ہم پئیں گے، لیکن اس پانی کا شکریہ نہیں ادا کریں گے۔ شکریہ کس کا ادا کریں گے؟ اللہ کا ادا کریں گے، کیونکہ اس پانی کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے وہ کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ جو طاقت رکھی ہے اللہ نے رکھی ہے۔ ہم دوائیاں کھاتے ہیں، بہت سارے لوگ، دوائیوں کی مثال دینا ضروری ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگ اللہ سے ان کا دھیان اٹھ کر ان دوائیوں پہ آ جاتا ہے۔ ہم نے فلاں ڈاکٹر کی دوائی کھائی تو ہم اچھے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیے سبحان اللہ، آج کل ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو نئی نئی بیماریاں، جیسے شوگر ہے اور یہ ساری بہت ساری بیماریاں ہیں۔ شوگر کی مثال کے طور پر لے لیں، کتنی دوائیاں ہیں، کتنی دوائیاں ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو کھایا اس میں کوئی فائدہ نہیں، دوسرے کو کھایا اس میں کوئی فائدہ نہیں، تیسرے کو کھایا کوئی فائدہ نہیں، چوتھا کھایا کوئی فائدہ نہیں، پانچواں کھایا فائدہ ہو گیا۔ دوائیاں تو بھائی سب پہلے سے، جو پہلے نمبر سے ہم نے شروع کی تھی وہ بھی شوگر کی دوائی تھی، دوسری بھی شوگر کی دوائی تھی، تیسری بھی تھی، چوتھی بھی تھی، لیکن اللہ نے چونکہ اس پہلی سے لے کے چوتھی تک ہمارے لیے شفا نہیں رکھا تھا اور پانچویں میں جا کے اللہ نے شفا رکھا تھا، اس لیے اس چیز نے ہم کو فائدہ پہنچایا۔ شفا دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ تو اس لیے یہ اسباب کی دنیا ہے، ہم اسباب اختیار کریں گے، اللہ نے ہم کو اجازت دی ہے اسباب اختیار کرنے کی، بلکہ وہ عاجز کہلاتا ہے جو اسباب اختیار نہ کرے۔ لیکن مسبب الاسباب سے ہی اپنا دل لگانا چاہیے، اس سبب پر اپنا دل نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ فائدہ پہنچانے کی مثال ہے، نقصان پہنچانے کا بھی معاملہ وہی ہے، نقصان پہنچانے کا بھی معاملہ وہی ہے کہ جس چیز کے اندر اللہ نے نقصان پہنچانے کی خاصیت رکھی ہے، وہ خاصیت اس وقت تک کام کرتی ہے جب تک اللہ کا حکم اور اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ جس وقت اللہ چاہتا ہے اس سے وہ نقصان پہنچانے والی خاصیت اللہ چھین لیتا ہے۔ مثال جی نہیں، جی جزاک اللہ خیر، بالکل۔ اور کوئی مثال؟ ابراہیم علیہ السلام کی مثال، جس کو پوری دنیا جانتی ہے۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، سب جانتے۔ آگ کے الاؤ میں باقاعدہ، یعنی آگ کا چھوٹا سا جہنم، ایک آگ کا گڈھا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا تو اللہ نے کیا کیا؟ اس پوری آگ کی جلانے کی صلاحیت کو چھین لیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، کیونکہ یہ جتنے سارے اسباب ہیں جن کو ہم اور آپ جانتے ہیں، یہ سارے اسباب ہیں تو اللہ کی ہی مخلوق نا، اللہ کی مخلوق۔ اور آپ کو بتاؤں میں کہ انسان اور جنات کو چھوڑ کر باقی کسی مخلوق میں بغاوت اور سرکشی کا عنصر نہیں ہے۔ یہ ہم انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے اللہ نے آزمائش کے طور پر ہم کو دونوں اختیار دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اس لیے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی، فرشتے نہیں کرتے، کیونکہ فرشتوں کو اللہ نے نافرمانی کے لیے بنایا ہی نہیں۔ اسی طرح یہ آگ اور پانی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ادھر اللہ نے یا نار کونی بردا و سلاما کی ندا دی، ادھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ بھڑکتی ہوئی آگ گل گلزار بن گئی۔ سیکنڈ کی تاخیر نہیں، اللہ کا حکم۔ آگ نے ایک سیکنڈ کے لیے غور و فکر کرنے کی مہلت نہیں چاہیے، سوچنے تو جلاؤں یا نہیں جلاؤں، نہیں۔ پانی کا کام بھی ہے نا ڈبو کے مار دینا، وہ تو ایک ہی وقت اللہ رب العالمین نے دونوں کرشمے دکھائے کہ موسیٰ اور موسیٰ کی علیہ السلام کی قوم
اسی دریا سے نکل گئے اور فرعون کو اسی دریا میں ڈبو ڈالا. وہی پانی، دریا کا پانی وہی پانی ہے، ایک کے لیے رحمت اور ایک کے لیے عذاب. تو یہ کس کا کرشمہ ہے؟ یہ اللہ. تو پھر ہمیں کس سے لو لگانا چاہیے، کس سے دل لگانا چاہیے، کس کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے، کس سے مانگنا چاہیے، کس سے نفع کی امید رکھنی چاہیے، کس سے نقصان سے بچنے کی دعائیں مانگنی چاہیے؟ یقیناً اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا دین توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة